السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا رسولا۔ سوال یہ آیا ہے کہ دفن کے بعد اجتماعی دعا کرنا سنت ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی مفلحون تک آیات ہیں یا آخری رکوع، تو یہ کہاں لکھا ہے؟ الجواب: عزیزان گرامی، میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، مشہور محدث، عالم ربانی، عالم دین، امام ابن سنی، عمل الیوم واللیلہ، ترجمہ و تشریح مولانا ارشاد احمد حقانی، استاد مدرسہ باب الاسلام، مسجد برنس روڈ کراچی، زمزم پبلیکیشن نے شائع کی ہے۔ جدید نظر ثانی شدہ ایڈیشن ہے یہ بہت مستند، عالم دین تو یہ کتاب بھی بہت مستند ہے۔ آپ لوگوں کی علم کے لیے کہ نماز جنازہ کے مسائل میں نے یہ بات بتائی تھی، اور کلچر وائز بھی بات بتائی تھی کہ ہمارا قبائلی کلچر ہے، وہاں پر طریقہ کار کیا ہے، پھر پنجاب میں طریقہ کار کیا ہے۔ تو سنیے، دفن کے بعد چند اور آداب کا ذکر کرتا ہوں۔ دفن کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بارے میں روایت ہے کہ اتنی دیر ٹھہرا جائے جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر لیا جائے، یعنی جتنا وقت ان دونوں کاموں میں لگتا ہے، اونٹ کے ذبح کرنے میں اور پھر اونٹ کے گوشت تقسیم کرنے میں، اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے۔ عرب کے لوگ یہ دونوں کام نہایت جلدی کر لیا کرتے تھے۔ اگر عصر کے بعد یہ دونوں کام کرتے تو مغرب تک فارغ ہو جاتے تھے۔ اس موقع پر قرآن کریم پڑھنا اور میت کو ایصال ثواب کرنا مستحب ہے۔ شامی پانچواں، عائشہ احکام للمیت صفحہ 92 میں، اور 6 شامی بحوالہ احکام میت 92 میں۔ دفن کے بعد قبر کے سرانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات مفلحون تک اور پاؤں کی جانب آخری آیات للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمَنَ الرَّسُولُ سے لے کر آخر تک، آخر سورت تک پڑھنا مستحب ہے۔ یہ المشکات شعب الایمان 139۔ تو جناب، ہم ریفرنس کے ساتھ، بک کے ساتھ، پبلشر کے ساتھ، عربی میں لکھا ہے، ترجمہ کیا ہے، تشریح لکھا ہے۔ اب جس کا عقیدہ درست نہ ہو اور وہ ایصال ثواب کا قائل نہیں ہے، وہ میت کو ثواب کے پہنچانے کا قائل نہیں ہے، اور اپنے مرضی کے مطابق من گڑت سوچ رکھتا ہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ یہ جو میرے کتاب ہے
یہ اکابرین علماء دیوبند کی مایہ ناز مفتی عالم دین نے ترجمہ کیا ہے. میں تو ان سے بات کر رہا ہوں، ان کو کوٹ کر رہا ہوں، ریفرنس کے ساتھ کر رہا ہوں. تو جب میں نے تو ابھی سنی بریلوی مکتب بکر کی کسی کتاب کو ٹچ نہیں کیا، ریفرنس کو ٹچ نہیں، اس لیے کہ وہ تو ان چیزوں کے قائل ہیں. جو لوگ قائل نہیں ہیں تو وہاں سے پھر ریفرنسز کوٹ کیے جاتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں بہت علاقوں میں گیا ہوں، بہت جنازے بھی پڑھے ہیں، لیکن یہاں پر مستحب تو کیا سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور الحمدللہ جو جنازے میں نے پڑھائے، باقاعدہ جنازے کے بعد اجتماعی دعا بھی ہم نے کیا ہے کسر صفوف کر کے. مفتی عزیز الرحمن عثمانی فتاوی دارالعلوم دیوبند، مفتی فرید صاحب بہت بڑے شیخ الحدیث ہے اور اپنے وقت کے پختونخوا کے مفتی اعظم تھے. تو فتاوی اکوڑا خٹک میں نے پہلے بھی طریقہ حقیقت الندیہ شرح طریقہ محمدیہ مولانا محمد یعقوب الغشتی کے، ایون شانور شاہ کشمیری کے فیض الباری کے، مولانا شیخ علی تانوی کے بیشتی زیور کے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد دعا سنت ہے. تو جب فرض نمازوں کے بعد سنت اور جائز ہے تو نماز جنازہ بھی تو میرے بھائی یہ بھی تو فرض ہے نا، یہ بھی فرض کفایہ میں تو نہ آ جائیں. جب وہ فرض ہوئے تو یہ بھی فرض ہوا. تو یہ تو نہیں نا کہ وہ مثلا پانی ہے اور یہ کڑوا ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا. اور علماء دیوبند اس میں مثلا تقسیم ہے تو ہو، لیکن ہم تو قائل ہیں. تو یہ میں نے آپ کو مزید دفن کے بعد چند اور آداب ذکر کیے تاکہ مزید کسی کا شک شبہ رہے وہ بھی ختم ہو جائے. اور الحمدللہ اس پر میں نے ایک مدلل رسالہ بھی لکھا ہے اللہ کے فضل سے. نماز جنازہ کے بعد دعا، اور جو مشکات شریف کی حدیث ہے جو ان لوگوں نے کنٹروورشل بنایا ہے کہ اس سے مراد نماز جنازہ ہے، انشاءاللہ اس پر بھی میں بات کروں گا. تو یہ تفہیم المسائل میں تو ہم نہیں پڑھنا چاہتے تھے، لیکن بامر مجبوری اب ہمارے ماننے والے ہیں، مریدین ہیں، اعتقاد رکھنے والے ہیں، وہ جب یہ سوال کرتے اور افراتفری کا دور ہے تو پھر ان کے کون رہنمائی کرے گا، کون اس کو سیدھے راستے کی نشاندہی کرے گا. میرے ساتھ جو جڑے لوگ سینکڑوں لوگ ہیں. آخر ہماری بھی تو کوئی رسپانسبلٹی ذمہ داری ہے نا جی، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو گائیڈ کریں، صحیح راستہ بتائیں، عقیدے کی حفاظت ہو جائے. اہل سنت الجماعت کے عقائد کیا ہے اور اصول عقائد اہل سنت الجماعت کیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی اس پر بھی بات ہوگی. اور بہت مسائل ہیں جو ان لوگوں نے جان بوجھ کر کنٹروورشل بنائے ہیں اور لوگوں کے عقیدوں کے ساتھ کڑوال کر رہے ہیں. اس میں امت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صرف دو لوگ ہیں جو اہل سنت الجماعت کے، چاہے دیوبند کے ہو، اہل سنت تو اہل سنت الجماعت ہے. صرف دو لوگ ہیں پاکستان میں، ایک مولانا طاہر پنجپیری، ایک مولانا غلام اللہ خان. ان لوگوں نے انکار کیا حیات النبی کا اور اپنے ایک جماعت کھڑی کیا اشاعت توحید و سنہ. اور ان کے پیروکاروں نے نماز جنازہ کے بعد دعا، جی بدعت ہے، جی قبر پہ گنبد بدعت ہے، جی قبر بنانا بدعت ہے، جی نمازوں کے بعد دعانا بدعت ہے، جی عرس میلاد بدعت ہے، جی روحانی اجتماع یہ بدعت ہے. ایک عجیب سا تماشا کھڑا کیا ہے. ہر وہ کام جی ذکر جہر بدعت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حرف ندا سے بڑھ کر شرک ہے.
تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور کسی پر انگلی اٹھائیں گے نہیں، لیکن اہل سنت الجماعت پھر اکابرین دیوبند کے پیٹ میں چھرا گونپنے والے دو لوگ ہیں، ایک کا نام غلام اللہ خان جواہر القرآن کے، ایک کا نام پختونخوا کے علامہ مولا طیب طاہر پنجپیری، مولانا طاہر پنجپیری، پنجپیر گاؤں کا نام ہے۔ ان دونوں نے انکار کیا، حالانکہ یہ جس شیخ سے پڑھے ہیں یہ پڑھے ہیں شیخ القرآن حسین علی بچروی، اور وہ خلیفہ ہے خواجہ محمد شیخ القرآن خواجہ محمد عثمان دامانی کا، پھر ان کے بیٹے خواجہ سراج الدین دامانی نے اس سر پہ دستار رکھا ہے، اور وہی حسین علی بچروی کا دوسرا شیخ القرآن والحدیث ہیں مثلا مولانا سرفراز خان صفدر، اور ان کا خلیفہ مفتی ظفر علی خان صاحب، ان تو ان چیزوں کے قائل ہیں۔ دوسرا شیخ القرآن والحدیث مولانا نصیر الدین غرغشتوی، وہ تو ان کے قائل تھے۔ پھر وہی ان کا ایک پیر بھائی ہے عارف باللہ شیخ المشاہد قدوۃ الاولیاء پیر غلام حسن پیر سواق شریف لیا، وہ تو قائل ہیں۔ پھر وہی دامانی کے اور جو خلفاء ہیں رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا عبداللہ بہلوی، وہ تو قائل ہیں۔ مولانا عبدالحی بہلوی وہ تو قائل تھے، اور ایک مشہور ان کا ایک اور خلیفہ پیر فضل علی قریشی، وہ تو قائل تھے۔ پھر ان کا خلیفہ مولانا عبدالغفور مدنی عباسی، وہ تو قائل تھے۔ پھر ان کا خلیفہ ہے ہمارا پختونخوا صوابی میں منصور الحق بابا جی شاہ منصور صاحب، شیخ القرآن والحدیث مولانا عبدالہادی شاہ منصوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو قائل ہیں ان چیزوں کے، اور باقاعدہ خانقاہیں اور ان لوگوں کے وہ ذکر فکر اور خانقاہی تزکیہ تخلیہ جاری ہے۔ پھر دوسرا مولانا عبدالغفور مدنی صاحب کا خلیفہ ہے مولانا الیاس کاندلوی، پھر ان کا خلیفہ ہے شیخ محمد امین صاحب، حال ہی میں انتقال کر گئے رکن الدین ملتان میں، وہ تو قائل تھے۔ پھر وہی فضل علی قریشی صاحب کا خلیفہ مولانا عبد المالک خانیوال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو قائل تھے۔ پھر ان کا خلیفہ مولانا غلام حبیب صاحب، وہ تو قائل تھے۔ ان کا خلیفہ پیر ذوالفقار نقشبندی، وہ تو قائل ہیں۔ پھر فرنٹیئر میں ان کا خلیفہ مولانا محمد احمد دارالعلوم شیرگڑھ، وہ تو قائل تھے۔ وہ تو حیات النبی کی بھی قائل ہیں، اور مابعد المات تصرفات کو بھی قائل ہے، معجزات کی بھی قائل ہے، اولیاء کی کرامات کی بھی قائل ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے بتا دی کہ یہ جو ایجنڈا ہے ان لوگوں کا کہ جی یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ان کی بنیاد، ان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ابن تیمیہ پہ کڑی ہے، ابن قیم پہ کڑی ہے، ابن کثیر پہ کڑی ہے، ابن رجب حنبلی پہ کڑی ہے، عبدالعزیز باز پہ کڑی ہے، عبدالوہاب نجدی پہ کڑی ہے، ابن عثمین پہ کڑی ہے، اور یوسف قرضاوی پہ کڑے ہیں۔ وہ لوگ جو تقلید کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو خارج اہل سنت ہے یا اہل سنت کے عقائد کے نفی کر گئے ہیں، تو وہ لوگ آج وہی لوگ آپ دیکھیں گے کٹی کی قربانی ہے یا نہیں ہے، یہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہے یا نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو اس کے رنگ میں رنگین پاکستان میں اشاعت توحید و سنہ بھی ہے، جو ان کے رنگ میں رنگین انجینئر مرزا بھی ہے، یہ ان کے رنگ میں رنگین ہے۔ تو جب بھی یہ بات آئے گی شیخ الاسلام کا لقب، اور وہ امت کے لیے مجتہدین گردانتے ہیں۔ پھر ایک اور صاحب ہے، اس کا نام جی امام ناصر الدین البانی جو اہل حدیث کے، یہ میرے سامنے ایک کتاب، ہے، میں آپ لوگوں کو دکھائی دیتا ہوں، یہ ادب المفرد، یہ امام ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری کا ہے۔ تو اب اس کو بھی صحیح کیا ہے،
اس کو بھی ان لوگوں نے ایسے صحیح کیا ہے کہ بقول ڈاکٹر طاہر القادری کے، شیخ الاسلام صاحب کے، کہ ان لوگوں نے اسے 400 حدیثیں نکالی. بخاری کو صحیح البخاری کیا، صحیح المسلم، صحیح الترمذی، صحیح ابو داؤد، صحیح ابن ماجہ، صحیح یہ صحیح، اور 5 جلدوں میں سلسلہ احادیث ضعیفہ. ایک آدمی ہے البانی، وہ کہتے ہیں جی یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے. یہ حق اس کو کس نے دیا ہے بھائی؟ اگر آپ نے احادیث کی چھانبین کرنی ہے تو یہ فرد واحد کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ ادب المفرد سے 400 حدیثیں نکالیں جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں؟ تو فی زمانہ سپریم کونسل بنانا چاہیے تمام مکاتب فکر پہ، اور وہ ان چیزوں کی چھانبین کریں، ہمارے یا عقائد کے ساتھ کلواڑ نہ کریں. تو چونکہ سعودی کا فکر وہاں گورنمنٹ ہے، نجدیت ہے، اور وہاں مالدار گورنمنٹ ہے، یہاں پر اس کو ان لوگوں کو عطیہ آ جاتے ہیں، پیسے آ جاتے ہیں، فری جو ہے نا ان کی خانقاہ، یہ مدرسے بھی چل رہے ہیں، فنڈز بھی زیادہ ہے، تو یہ شور شرابے سے کام لے رہے. تو بات یہ ہے، ویڈیو طویل تو ہو گئی، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ نہیں ہے کہ ہمارا مطالعہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم مدرسے سے پڑھے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی پڑھے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم مثلا فقہ، اصول فقہ، صرف، نحو، منطق اور فلسفے کی بھی کچھ کتابیں پڑھی ہیں، ادب کی بھی پڑھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ ہم نے نہیں پڑھی اور ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اپنے عقیدے کی دفاع کریں گے. اہل سنت والجماعت ہے، حنفی ہے، ماتریدی ہے، اس سے نکلیں گے نہیں. ہاں اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی بھی اصلاح کریں گے، اپنے دوستوں کو بھی کروں گا. جو مجھے اچھی اچھی چیزیں ملتی ہے اور مذاہب سے، اور ہمارا مذاہب ثلاثہ سے، فقہائے ثلاثہ سے، انشاءاللہ وہ لے کے اس پہ عمل کریں گے اور اس کو اپنائیں گے، تاکہ ان لوگوں کا منہ بند رہے اور کل کے لیے یہ ہم پر انگشت نہ اٹھائے. والسلام علی من اتبع الہدی.